دوسری جو میں نے غزل منتخب کی ہے وہ جناب فیض احمد فیض صاحب کی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کو بھی آپ حقیقت کی نظر سے بھی سن سکتے ہیں اور مجاز کی نظر سے بھی آپ سن سکتے ہیں، تو عشق حقیقی میں بھی سن سکتے ہیں اور عشق مجازی میں بھی سن سکتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں، اب یہ فیض احمد فیض صاحب ان کی ہے غزل، توجہ کیجیے گا اس میں کیا حسن انہوں نے بھرا ہے لفظوں کے اندر، کیا رنگ اور کیا اپنے حال کی روشنی ان لفظوں کے اندر انہوں نے چن دی ہے۔ غور فرمائیے، کہتے ہیں، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی۔ غور کیجئے گا، اب اس کو عشق حقیقی کے معنی میں بھی سمجھے۔ نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، اگر تیرے سے ملاقات ممکن نہیں ہے تو تیرا شوق تو ممکن ہے نا، تیرا شوق تو ممکن ہے۔ ہم تیرے شوق کے مسافر بن جاتے ہیں، تیرا شوق دلوں میں لیے پھرتے ہیں، تیرے شوق کے پانی سے روحوں کو سیراب کرتے ہیں۔ شوق تو ممکن ہے نا، اور اگر تیرے سے ملاقات میسر نہیں ہے تو تیری تمنا تو ہو سکتی ہے، تیری ملاقات کی تمنا۔ تو ہم تمنا کو کیوں چھوڑیں، تیرے شوق کو کیوں چھوڑیں، تیری تلاش کو کیوں چھوڑیں؟ اگر وہ نہیں مل سکتا تو یہ کیوں چھوڑ دیں؟ کیا ہم تیرے راستے سے ہٹ کے کسی اور کے راستے پہ چلے جائیں؟ نہ، رستہ تیرا ہی رکھیں گے، رستہ تیرا ہی رکھیں گے۔ تو کہتے ہیں، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی۔ اور اس شعر میں ذرا ڈوب جائیے، ذرا ڈوب کے سنیے شعر کو۔ نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی، آگے سنیے۔ نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی سہی۔ اب ذرا ڈوبیے، میں اس کو سمجھاتا ہوں پھر آپ کو اور لطف آئے گا۔ اب نماز بغیر وضو کے تو نہیں نہ ہوتی، وضو کے لیے پانی چاہیے، وضو کے لیے۔ اب وہ نماز کون سی ہے؟ شوق کی ہے، بھی واجب، پڑھنی بھی ضروری، وضو بھی کرنا پڑے گا۔ اور نماز شوق کے لیے جو وضو آپ نے کرنا ہے وہ عام پانی سے نہیں ہو سکتا، وہ یا خون سے ہوتا ہے یا آنسو سے ہوتا ہے۔ اس کا پانی خون ہے یا ہائے 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 کسی کی تڑپ سے نکلے ہوئے آنسو ہیں، یا کسی کی راہ میں قربان ہونے والا بہہ جانے والا خون ہے۔ اب وہ کہتے خون تو ہے نہیں، رو رو کی آنکھیں بھی سوکھ گئی ہے، تو کیا نماز چھوڑ دیں؟ وہ کہتے نہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نہ تن میں خون فراہم نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے بے وضو ہی سہی۔ اور کہتے ہیں، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی سہی، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی سہی۔ اب اس کو مجازی معنی تو واضح ہے، عشق حقیقی کے معنی میں بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں قدا خالی ہو گیا ہے، وہاں کوئی ساقی نہیں جو بادہ و شراب محبت پلائے، اور ساغر بھی موجود نہیں جس میں ڈال کے پلائے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں قدا پھر بھی ویران نہ رکھو۔ کیا؟ اگر شراب محبت نہیں تو کہیں ذکر کی محفل ہی صحیح، کہیں ذکر کی محفل ہی صحیح، ہاؤ ہو تو جاری رکھو۔
اگر وہ شراب محبت نہ بھی ملے، کوئی ساقی نہ بھی ملے، تو اجاڑو تو نہ میں قدا اجاڑو تو نہ. تو وہ کہتے ہیں کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو بادہ و ساغر تو ہاؤ ہو ہی سہی. اگر آگے کہتے ہیں گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک اے دل، اگر انتظار نہیں ہو رہا محبوب کا تو کیا کیا جائے؟ گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک اے دل، گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک اے دل، کسی کے وعدہ فردا کی گفتگو ہی سہی. فردا کل کو کہتے ہیں، کس کو؟ کہ محبوب نے کہا نا کل ملیں گے، تو کہہ رہے اگر انتظار نہیں ہو رہا، انتظار نہیں ہو رہا، اس نے کہا کل ملیں گے، موت سے گزر آؤ تو ملیں گے. وہ کہتے ہیں گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک اے دل، گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک اے دل، کسی کے وعدہ فردا کی گفتگو ہی سہی. اس دن کی گفتگو ہی کر لو جس دن وہ ملے گا، بے حجاب ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے. اور آگے فیض صاحب کہتے ہیں دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، غیر دیار غیر اپنے وطن کے علاوہ کسی اور وطن میں، دیار وطن، محرم کوئی راز کو سمجھنے والا، کوئی حال کو سمجھنے والا. دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، تو فیض ذکر وطن اپنے رو برو ہی سہی. تو فیض ذکر وطن اپنے رو برو ہی سہی. اگر کوئی حال کو جاننے والا نہیں ہے، کوئی محرم راز نہیں ہے، تو اس وطن کی بات ہی کر لی جائے جہاں سے آئے اور جہاں لوٹ کے جانا ہے. اس محبوب کی قربت میں تھے پھر چلے جانا ہے، تو اس وطن کی بات ہی کر لی جائے، اسی سے وہ تشنگی پوری ہوتی رہے گی، وہ پیاس مٹتی رہے گی. دیار غیر میں محرم اگر نہیں کوئی، تو فیض ذکر وطن اپنے رو برو ہی سہی. تو یہ فیض صاحب کی بڑی خوبصورت غزل میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اسی طرح ان کی ایک اور خوبصورت غزل ہے، اس کو میں عرض کروں گا. اس میں ذرا تعبیر دیکھیے گا احساسات کی، جذبات کی، ایموشنز کی اور احاسیس کی، کیفیات کی. آپ ذرا تعبیر دیکھیے گا کتنی خوبصورت فیض صاحب نے کی ہے. کہتے ہیں آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر. اب دیکھو چاندنی کسی کو تنگ کرتی ہے؟ نہیں. لیکن جس عاشق کی تار جہاں اڑی ہو نا، وہ کہتا مجھے نہ چھیڑو، ہے نا. تو وہ جو چاندنی بھی اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو بھی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا دل دکھا رہی، مجھے چھیڑ رہی ہے، میرے استقراق میں کمی کر رہی ہے. آئی بات سمجھ یا نہیں؟ یہ بھی ایک تعبیر ہو سکتی ہے. دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دیکھیں نا آپ کہ چاند کیسے چمک رہا ہوتا ہے، کیا، اور کیسے بے حجاب ہوتا ہے، کیسے، اور ایسے چمک کے روشنی دے رہا ہوتا ہے. تو جو عاشق ہے وہ اپنی کیفیت کو ایک تکلیف کی حالت میں لے جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بے حجاب ہے، اور جسے ہم نے چاہا وہ محجوب ہے، وہ پردے میں. وہ کس میں ہے؟ پردے میں. تو بندہ پھر اس سے چڑ کھاتا ہے. چاند سے کبھی کبھی کیفیت ایسی بھی ہو جاتی ہے، چاند سے بندہ چڑ کھاتا ہے. آئی بات سمجھ یا نہیں؟ تو کہتے ہیں آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر، چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر. اور آگے ذرا شعر سنیے گا، کیا خوبصورت تعبیر کی ہے اپنے جذبات کی. آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر، گاہ جلتی ہوئی گاہ بجھتی ہوئی، کبھی جلتی کبھی بجھتی، گاہ جلتی ہوئی گاہ بجھتی ہوئی، گاہ جلتی ہوئی گاہ بجھتی ہوئی،
شمع غم جل ملاتی رہی رات بھر، شمع غم جل ملاتی رہی رات بھر، گاہ جلتی ہوئی گاہ بجھتی ہوئی، شمع غم جل ملاتی رہی رات بھر۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی خوشبو بدلتی رہی پیرہن، پیرہن لباس، کوئی خوشبو بدلتی رہی پیرہن، کوئی تصویر گاتی رہی رات بھر۔ ہائے ہائے، اب دیکھیں کیا خوشبو پیرہن بدلتی ہے، لباس بدلتی ہے؟ نہیں نا، مراد یہ تشبیہ ہے۔ کیا ہے؟ یعنی خوشبو کس چیز کی؟ کیفیت کی۔ کبھی کسی طرح کی کیفیت آتی تو اندر کوئی اور ہی خوشبو ہو جاتی، یعنی یوں سمجھے کبھی وصال کی کیفیت آتی تو خوشبو اور اندر پھیل جاتی ہے، اور کبھی فراق کی کیفیت آتی تو اور طرح کی خوشبو ہو جاتی اندر۔ تو پیرہن بدلتی رہی نا، حال اپنا بدلتی رہی۔ آہا، کوئی خوشبو بدلتی رہی پیرہن، کوئی تصویر گاتی رہی رات بھر۔ جب اندر کیفیت چل رہی ہو تو ہر چیز انسان کو اسی طرح لگ رہی ہوتی ہے، اسی طرح کا سوز و ساز اندر چل رہا ہوتا ہے۔ سنیے گا، کوئی تصویر گاتی رہی رات بھر۔ آگے لکھتے ہیں، پھر صبا سایہ شاخ گل کے تلے، پھر صبا سایہ شاخ گل کے تلے، پھر صبا خوشگوار ہوا، صبا خوشگوار ہوا، پھر صبا سایہ شاخ گل کے تلے، کوئی قصہ سناتی رہی رات بھر۔ ہائے ہائے، ذرا اس میں تعبیر دیکھیں، شاخ گل پھول کی شاخ، وہ پھول جس پر شاخ لگے ہوئے، اس کے سائے، اس کے نیچے، مراد اس کے نیچے، اس کے سائے میں، آہا، پھر صبا سایہ شاخ گل کے تلے، کوئی قصہ سناتی رہی رات بھر۔ اور یہ ایک شعر تھا جس کی وجہ سے میں نے اس غزل کا انتخاب کیا کہ آپ کو سناؤں گا، یہ جو ابھی آ رہا ہے، توجہ کیجئے گا۔ آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چاندنی دل دکھاتی رہی رات بھر۔ کہتے ہیں، جو نہ آیا اسے کوئی زنجیر در، 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 ہر صدا پہ بلاتی رہی رات بھر۔ ہائے 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 ہائے، ہر صدا پہ بلاتی رہی رات بھر۔ ہائے 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 ہائے، کسی کے در کی زنجیر، ہائے ہائے ہائے، تجھے رات بھر بلاتی رہی۔ ہائے ہائے ہائے، یا یہ بھی مراد ہے کوئی عاشق تیری محبت میں قید تھا، تیری محبت کی زنجیر سے قید تھا، وہ زنجیر رات بھر تجھے بلاتی رہی۔ ہائے ہائے، جو نہ آیا اسے کوئی زنجیر در، جو نہ آیا اسے کوئی زنجیر در، جو نہ آیا اسے کوئی زنجیر در، ہر صدا پہ بلاتی رہی رات بھر۔ ایک امید سے دل بہلتا رہا، ایک امید سے دل بہلتا رہا، ایک امید سے دل بہلتا رہا، ایک تمنا ستاتی رہی رات بھر۔ ہائے 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 ہائے، ایک امید سے دل بہلتا رہا، ایک تمنا ستاتی رہی رات بھر۔